اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چھٹی دعا کا تذکرہ ہے جو حضرت صبح و شام کیا کرتے تھے، اس انداز میں کہ حمد اللہ کے لیے جس نے رات و دن کو خلق کیا اپنی قوت سے اور دونوں کے درمیان امتیاز رکھا اپنی قدرت کے ذریعے، اور اللہ نے دن و رات میں سے ہر ایک کے لیے ایک حد مقرر کی اور ایک وقت معین کیا۔ اللہ دن و رات میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے میں داخل کر دیتا ہے، بندوں کے نشو و نما کا سامان کرتے ہوئے۔ پھر اللہ نے لوگوں کے لیے رات کو خلق کیا تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کر سکیں زحمتوں کی خستہ حالتوں سے، اور اللہ نے رات کو لباس کی مانند قرار دیا تاکہ اس میں راحت و آرام کے ساتھ نیند کا مزہ لیں۔ لہٰذا یہ سب چیزیں لوگوں کی آسائش و قوت ملنے کا وسیلہ ہیں، تاکہ اس طرح سے لوگ اپنی لذتوں و شہوتوں تک پہنچ سکیں۔ اور اللہ نے لوگوں کے لیے دن کو روشن خلق کیا تاکہ لوگ دن میں اللہ کے فضل کو تلاش کر سکیں اور رزق کے وسائل کو فراہم کر سکیں، اور اللہ کی زمین میں نکلیں طلب کرنے کے لیے ان چیزوں کو جو ان کی دنیاوی زندگی میں کام آنے والی ہوں اور آخرت کے لیے بھی کچھ حاصل کریں۔ ان تمام اسباب کے ذریعے اللہ لوگوں کے حالات کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور ان کی اخبار کا امتحان لیتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اطاعت کے اوقات میں فرائض کی منازل اور احکام کے مواقع پر ان کا کیا حال ہوتا ہے، تاکہ برے اعمال کرنے والوں کو سزا دے سکے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو بہترین انعام دے سکے۔ اے اللہ، تیرا شکر کہ تو نے صبح کے گریبان کو چاک کر کے اس کے ذریعے ہمیں دن کی روشنی سے بہرہ مند کیا اور ہمیں قوت کی منزلوں سے آشنا کیا اور ہمیں بچایا دن میں مسلسل نازل ہونے والے حادثات سے، اور ہم نے اور تمام اشیاء نے صبح کی اس حالت میں کہ یہ ساری کی ساری اشیاء من جملہ آسمان و زمین اور ان دونوں میں بکھری ہوئی تمام مخلوقات، چاہے وہ ساکن ہوں یا متحرک، مقیم ہوں یا مسافر، اور جو اشیاء ہوا کی بلندیوں پر ہیں یا زمین کی تہ میں ہیں، وہ سب تیرے فرمان کے تحت ہیں۔ ہم نے اس حال میں صبح کی کہ تیرے ہی قبضے میں ہیں، اور تیرا اقتدار، تیری سلطنت ہمارے سارے وجود پر حاوی ہے، اور تیری مشیت ہمیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اور ہم تیرے ہی حکم سے تصرف کرتے ہیں اور تیری ہی تدبیر سے کروٹیں بدلتے ہیں۔ ہمارا حصہ معاملات میں اتنا ہی ہے جس کا تو نے فیصلہ کر دیا ہے، اور خیر بھی اتنا ہی ہے جتنا تو نے عطا کر دیا ہے۔ یہ ایک نیا دن ہے جو ہم پر گواہ اور مراقب ہے۔ اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں شکر کے ساتھ رخصت کرتا ہے، اور برا کام کرتے ہیں تو مذمت کر کے چلا جاتا ہے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور ہمیں اس دن کی بہترین مصاحبت عطا فرما اور اس کی بدترین جدائی سے محفوظ فرما جو کسی جرم کے ارتکاب اور کسی گناہ صغیرہ یا کبیرہ کے عمل سے حاصل ہوتی ہے، اور ہمارے لیے اس دن کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور ہمیں برائیوں سے دور کر دے، اور ہمارے لیے دن کے دونوں اطراف کو حمد، اجر، ذخیرہ، فضل اور احسان سے بھر دے۔ اے اللہ، آسان بنا دے لکھنے والے محترم فرشتوں پر ہمارے اعمال کی زحمتوں کو، اور ہمارے نیک اعمال کے پیمانے کو بھر دے، اور ہمیں ان کے سامنے رسوا نہ کرنا ہمارے برے اعمال کے سبب۔
اے اللہ ہمارے لیے قرار دے ہر دن کی ہر گھڑی میں اپنی عبادت کا حصہ اور اپنے شکر کا حصہ، اور اس پر سچے ملائکہ میں سے گواہ قرار دے۔ اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور ہمیں محفوظ رکھ سامنے پیچھے دائیں بائیں اور ہر جوانب سے۔ ہمیں ایسا تحفظ عطا فرما جو ہمیں تیری معصیت سے محفوظ بنا دے، اور ہمیں اپنی اطاعت کی طرف ہدایت کرنے والا ہادی عنایت فرما، اور اپنی محبت کو ہم میں باعمل بنا دے۔ اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور ہمیں آج کے دن اور آج کی رات اور تمام ایام میں نیک کاموں کو عملی جامہ پہنانے، شرک کو ترک کرنے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے، سنتوں کی پیروی کرنے، بدعتوں سے کنارہ کش رہنے، نیکیوں کا حکم دینے، برائیوں سے روکنے، اسلام کی حفاظت کرنے اور باطل کی کمزوریوں کے اظہار کرنے اور انہیں رسوا کرنے، اور اہل حق کو اعزاز دینے اور درد مندوں کی داد رسی کرنے کی توفیقات عنایت فرما۔ اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور اس دن کو میری زندگی کا مبارک ترین دن اور بہترین وقت بنا دے، جس کے زیر سایہ میں زندگی گزار سکوں، اور ہمیں قرار دے ان لوگوں میں جن پر تمام مخلوقات نے یہ شب و روز گزارے ہوں، اور انہوں نے تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہو، اور تیرے مقرر کردہ قوانین پر سب سے زیادہ قائم رہنے والے ہوں، اور میں بھی اس پر قائم رہوں اور تیری ممنوعہ اشیاء سے رک جانے والوں میں سے زیادہ محتاط رہوں۔ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، اور تو گواہی کے لیے کافی ہے، اور تیرے آسمان و زمین کو بھی گواہ بناتا ہوں، اور تیری تمام مخلوقات کو گواہ قرار دیتا ہوں، آج کے دن اور آج کی گھڑی اور آج کی رات، اور اس منزل میں گواہ قرار دیتا ہوں کہ تو ہی وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو عدل کے ساتھ قائم ہے اور عادلانہ فیصلہ کرنے والا ہے، اور بندوں پر مہربان ہے، اور ساری کائنات کا مالک ہے، اور تمام مخلوقات پر مہربان ہے۔ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے، تیرے رسول اور مخلوقات میں تیرے پسندیدہ ہیں۔ تو نے انہیں رسالت کا ذمہ دار بنایا، تو انہوں نے پیغام پہنچا دیا، اور امت کو نصیحت کا حکم دیا تو نصیحت فرما دی۔ اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، ایسا درود کہ اپنی مخلوق میں کسی پر نہیں بھیجا ہو، اور انہیں ہماری طرف سے اس سے بہتر رحمت عنایت فرما جو تو نے کسی بھی بندے کو عنایت نہ کی ہو، اور ہماری جانب سے اس سے بہتر اور اشرف جزا دے جو تو نے کسی بھی امت کی طرف سے کسی بھی پیغمبر کو عطا نہ کی ہو۔ بے شک تو بڑے احسانات کرنے والا، عظیم بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، لہذا اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر جو طیب و طاہر ہیں، تیرے پسندیدہ اور اختیار کردہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔